إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اللہ رب العزت جو ہر قسم کی تعریف و توصیف کا مستحق اور سزاوار ہے، جس نے اس فانی کائنات کے اندر ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے بیشتر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ مبعوث کیا، جن کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں بہت سارے شعبے ہیں۔ کہیں عبادات کا باب ہے، کہیں معاملات کا باب ہے، کہیں عقائد کا باب ہے، کہیں اخلاقیات کا باب ہے، کہیں اعمال کا باب ہے۔ مختلف گوشوں کی طرف اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک ایسا موضوع جو قلبیات سے تعلق رکھتا ہے، جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جس کی سماج کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، جس کو مکارم اخلاق یا اخلاق حسنہ کہہ سکتے ہیں، کہ دین میں اخلاق حسنہ کا، مکارم اخلاق کا کیا مقام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اخلاق کی اہمیت کو کس قدر اجاگر کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان، اپنی نعمت اور اپنے طرف سے عطا کردہ بخشش اور ہبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کا جو نرم پن ہے، آپ جو یہ مزاج انکساری رکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک رحمت ہے۔ گویا آپ کا نرم مزاج ہونا، آپ کا اچھے اخلاق کے مقام پر فائز ہونا، یہ اللہ کی خاص دین ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس بنیاد پر لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کی جو نرم مزاجی ہے، آپ جو اتنے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بڑا ہو تو بھی اسی انداز میں، چھوٹا ہو تو بھی اسی انداز میں، اپنا قریبی رشتہ دار ہو تو اسی انداز میں، دشمن ہو تو اسی انداز میں، دوست ہو تو وہی کریمانہ رویہ،
اگر کوئی بڑا آدمی سماج کا ہے، چھوٹا ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ کا وہی رویہ، وہی سلوک، وہی ڈھب، وہی طریقہ، وہی اسلوب ہے، تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ فحش گو، سخت دل، درست کلامی یا گوئی کرنے والے ہوتے، جو آپ کی نرم مزاجی ہے، اس نرم مزاجی کے بدولت لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ کر کے آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کی بات پر دھیان دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی یہ نرم مزاجی درست کلامی میں یا گوئی میں، سختی میں بدل جائے، لن فضوا من حولک، تو جو صحابہ کی جماعت آپ کی بات کو سننے کے لیے آپ کے اطراف میں بیٹھے ہیں، ایک کبھی آپ کو الوداع کہہ چکے ہوتے، کبھی آپ کو رخصت کر دیے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہذا آپ ان کو معاف کر دیجئے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان سے اگر کوئی آپ کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ساتھ ساتھ اللہ سے ان کی بخشش کا مطالبہ کیجئے، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیجئے۔ آپ غور کیجئے، ایک نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جو سماج کا 40 سالہ دور بتا کر کے ان کے درمیان نبوت کا اعلیٰ منصب لے کر کے آیا، جس کو نبی بنائے جانے سے پہلے اعلیٰ اخلاق کے معیار پر قوم کے لوگوں نے فائز کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ اپنے ان صحابہ کی چھوٹی موٹی جماعت سے کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے تو مشورہ طلب کر لیجئے۔ آپ نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ مشورہ کریں گے، غلط مشورہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو مشورہ طلب کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جنگ کے لیے صحابہ سے مشورہ لیا، غزوہ احد کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ لیا، کیا کیا جائے، مدینہ کے اندر رہ کر کے جنگ کی جائے، مدینہ سے باہر چل کر کے جنگ کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رائے کے رکھنے پر صحابہ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم مدینہ کے باہر جا کر کے ہم اپنے قوت کا مظاہرہ کریں گے، چونکہ غزوہ بدر میں ہم نے شرکت نہیں کی تھی تو آج یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے قوت کا، اسلام کے دفاع میں ہم اپنی قوت کا استعمال کریں۔ جبکہ دوسری جماعت نے کہا اللہ کے نبی، مدینہ میں رہ کر کے ہم زیادہ سیف ہیں، مدینہ میں رہ کر کے قوت مدافعت ہم زیادہ کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر خود پہن لیا تھا، ہیلمٹ باندھ لیا تھا، جو جنگی ہیلمٹ ہوتا ہے جس سے سر کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے مشورے کو مقبول قرار دیا اور ان نوجوانوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ جنگ مدینہ سے باہر لڑی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ کیا، صحابہ نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ مشورہ کر کے کسی بات پر اٹل ہو جائے، کسی ایک رائے پر آپ قائم ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ ان کی بات پر دھیان نہ دے کر کے آپ اس مشورے کو لائے عمل میں لا کر کے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا، اے اللہ کے نبی، آپ جو نرم مزاج ہیں، آپ کا جو اخلاق کریمانہ ہے، یہ آپ کا اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا خاص عطیہ ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ کے قول نقل کیا اس آیت کریمہ کے بعد۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا خلق محمد بعثہ اللہ بہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے جن کو دے کر کے اللہ نے اس قوم میں بھیجا جس قوم کے اندر اخلاقی زوال تھا۔ میرے بھائیو دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کی جماعت میں اسی اخلاق کو بلند کرتی ہوئے کہا کہ میں کوئی نیا دین نہیں لے کر کے آیا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ انبیاء کرام کی یہ تعلیم ہے، وہ اخلاق کی تعلیم دے کر کے جاتی ہیں۔ ابھی بھی تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ شریعتیں، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ دین باقی ہے، ابھی تمہارے اندر کچھ اخلاق باقی ہیں، انہیں اخلاق کی تکمیل کے لیے، انہیں اخلاق کو جو بچا کچا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، یہ جو بلڈنگ کے اندر اینٹ گر گئی ہے، اخلاق کی جو کمی ہے، اس اخلاق کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے میں اس دھرتی پر، اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام عام کرنے کا حکم دیا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے تو یہی اخلاق ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی اس اینٹ کو جس کی کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، صاحب اخلاق کس قدر بلند مقام رکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای العباد افضل، کہ بندوں میں سب سے افضل کون ہے، کون اللہ کا محبوب ہے، کون اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول ہے، اللہ کے نبی نے کہا احب العباد الی اللہ احاسنہم اخلاقا، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے یہاں وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہیں، جس کے کیریکٹر عمدہ ہیں، جس کے بات کرنے کا لب و لہجہ عمدہ ہے، جو اگر پیش آتا ہے تو دشمن کو بھی دشمن کے دل کو موہ لیتا ہے، جو دشمن پر بھی اپنا نشتر چلا دیتا ہے، دشمن کو بھی اپنے دین سے اس کے دل پر حملہ کر کے اس کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اگر تم اللہ کے یہاں مقبول، اللہ کے یہاں پسندیدہ ترین بندہ بننے کی خواہش رکھتے ہو تو سنو، نماز کے بعد، توحید کے بعد جس کا درجہ ہے وہ یہی اخلاق کریمانہ ہے، کہ اگر آپ کے اخلاق عمدہ ہیں، اگر سماج کے اندر آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، اگر سماج کا اعلیٰ رتبے والا آدمی آپ کو گالی دے کر کے جاتا ہے تو آپ اس کے گالی کا جواب گالی سے نہ دے کر کے اس کو اپنے اخلاق سے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اور وہ آدمی جو کچھ سمے پہلے آپ کو گالی دیا کرتا تھا، آپ کے مرنے سے پہلے یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اخلاق کی تعریف کرے گا اور برملا آپ کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ فلاں بندے کو میں نے گالی دی تھی لیکن فلاں بندہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھا، میں اس معیار پر پہنچ نہیں سکتا، پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق حسنہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، صاحب اخلاق کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، کیا وہ خشوع خضوع جو اللہ کو مطلوب ہے، کیا کوئی گارنٹی لے کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس کی نماز، اس کے روزے اس خشوع خضوع کے تمام شروط اور ضوابط پر اترتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی یہ گارنٹی لے کر کے، یہ چیلنج دے کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میری وہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ضوابط بتلائے ہیں، اس کے جو شروط بتلائے ہیں، میں ان تمام شروط کو بالکل مکمل ادا کر رہا ہوں، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق والے آدمی کے مقام کو ذکر کیا کہ ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے، اپنے اعلیٰ کیریکٹر سے، دن میں روزہ رکھنے والے، نفل روزے کا اہتمام کرنے والے، رات کے اندر قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھنے والے کے مقام اور درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک روزے دار صرف اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اس کی لڑائی صرف اس کے اپنے نفس سے ہوتی ہے،
اس کا نفس اس کو ورغلاتا ہے، کھا لے پی لے، لیکن کہتا ہے میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوں۔ اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ یعنی اس کا جہاد، اس کا تمام تر مجاہدہ اس کے اپنے نفس سے ہے، لیکن اخلاق والے آدمی کا کئی نفسوں سے مجاہدہ ہے۔ کہیں اس کے پاس سب سے بدترین قسم کا آدمی آ کر کے بات کرتا ہے، کہیں اعلیٰ اخلاق کا آدمی بات کرتا ہے، کہیں سماج کا سب سے نچلا طبقہ آ کر کے اس سے گفتگو کرتا ہے۔ یعنی گفتگو کے معیار میں فرق ہوتا ہے، کوئی عمدہ گفتگو کرتا ہے، کوئی گھٹیا گفتگو کرتا ہے، کوئی اچھے انداز میں اس سے پیش آتا ہے، کوئی بدترین انداز میں اس سے پیش آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دار جو نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے، جو دن میں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور وہ آدمی جو رات کو اٹھ کر کے اپنی نیند قربان کرتا ہے، رات کے تمام مشاغل کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ اللہ کو راضی کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اس دن میں روزہ رکھنے والے، رات میں قیام کرنے والے کے مقام کو اگر کوئی پا سکتا ہے تو اخلاق والا ہے، جس کے اخلاق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آدمی اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے، رات میں قیام کرنے والے کے مقام کو پا سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ صاحب اخلاق کا مقام کس قدر بلند ہے، اس کا رتبہ اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صاحب اخلاق سے اپنی نسبت خاص ظاہر کی ہے، اس کو بشارت دی ہے۔ پیارے نبی نے کہا ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے مقام، میرے رتبے کے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا۔ یعنی اگر کسی انسان کا اخلاق اعلیٰ ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ توفیق دی ہے کہ عمدہ اخلاق پر فائز ہے، تو آدمی کل قیامت کے دن جہاں انبیاء سفارش کرنے سے دور بھاگیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سایہ نہیں نصیب کرے گا، جہاں انبیاء اللہ تعالیٰ کے اس گرمی سے پناہ طلب کریں گے، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی بلند اخلاق پر فائز ہوگا وہ کل قیامت کے دن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے میرے قریب ہوگا۔ اب بتائیے دنیا کے اندر کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے بیٹھ جائے؟ کون آدمی، کون ایسا بدبخت ہے جو یہ نہ خواہش رکھتا ہو کہ دو لمحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو جائے؟ تو اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو اعلیٰ اخلاق والا ہوگا، جو مکارم اخلاق کے بلندی پر فائز ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میدان محشر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام لوگ حاضر ہوں گے، میزان قائم کیا جائے گا، جہاں توحید میزان میں وزنی ہوگا، جہاں سبحان اللہ و بحمدہ کو ترازو میں رکھ کر کے وزنی کر دیا جائے گا، وہیں یہ حسن خلق بھی ترازو میں جھک جائے گا اور صاحب اخلاق بلند معیار پر فائز ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن میزان میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بھاری ہے تو حسن اخلاق ہے۔ میرا اور آپ کا گفتگو کرنے کا جو معیار ہے، اگر ان معیار میں ہم اعلیٰ کوالٹی اختیار کرتے ہیں، اپنے روش کو، اپنے بات کرنے کے سلیقے کو اس سلیقے پر لے جاتے ہیں جو نبوی طریقہ ہے، تو انشاءاللہ کل ہمارے یہ اخلاق ہم کو میزان میں بھاری کر کے کل قیامت کے دن نجات دلانے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایک انسان کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ صاحب اخلاق ہے؟
اخلاق والے انسان کو پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ واقعی یہ آدمی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر، کیریکٹر کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلی چیز ہم کو یہ دیکھنی ہے کہ اس آدمی کا زبان کیسا ہے، یعنی اس کے بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہے، اس کا لینگویج کیا ہے، وہ اپنی زبان کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر امیر ہے تو اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرتا ہے، اگر غریب ہے تو اس کے ساتھ کون سا برتاؤ کرتا ہے، اگر اس کے ماتحت ہے تو کون سا برتاؤ کرتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے اس آدمی کے زبان کو ہمیں پرکھنی ہے، جانچنی ہے کہ اس کے زبان کا معیار کیا ہے۔ آج دنیا میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، امیر کی عزت کوئی نہیں کرتا، اس کے پاس موجود دولت کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق والے انسان کو پہچاننے کا معیار بتلایا کہ اس کی زبان سے اس آدمی کو پہچانا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ اعلیٰ معیار پر فائز ہے یا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں دیکھو دروازے پر کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مدینے کا فلاں آدمی آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آدمی کا نام لیا جاتا ہے، حضرت عائشہ جو آپ کے پاس بیٹھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بئس اخو العشیرہ، مدینہ کے معاشرے کا سب سے بدترین آدمی آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ آپ کے دروازے پر کوئی بھی آدمی آئے کبھی آپ اس کو واپس نہیں کرتے تھے، کبھی آپ اس کو پلٹاتے نہیں تھے، آپ اس سے گفتگو کرتے تھے، اس سے بات چیت کرتے تھے، تمام چیزیں آپ اس سے کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس کو بلایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اچنبے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھ سے کہہ رہے ہیں بئس اخو العشیرہ کہ مدینہ کے معاشرے کا سب سے بدترین آدمی آج میرے پاس آیا ہے۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو اپنے ذہن میں رکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کے لب و لہجے کو پردے کے پیچھے سے سنتی ہیں کہ آپ اس آدمی سے کتنا بہترین گفتگو کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کی زبان سے لعل و گوہر کے موتی جھڑ رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، گفتگو کا اعلیٰ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو بہترین انداز میں کی۔ جب وہ آدمی فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں، ان کے دل میں جو بات پیدا ہوئی تھی، جو اللہ کے نبی نے اس آدمی کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ قوم کا، مدینہ کے معاشرے کا سب سے بدترین آدمی آیا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ بیٹھتے ہیں یا عائشہ متی اہدتینی فحاشا، اے عائشہ کب تم نے محسوس کیا کہ میں گفتگو میں یا گوئی بکتا ہوں، میں جب بولتا ہوں تو گندے الفاظ اختیار کرتا ہوں، جب میں بولتا ہوں تو درست کلامی میں بولتا ہوں، اے عائشہ کب تم نے پایا کہ میں فحش گوئی اختیار کرتا ہوں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی گفتگو کرتے تھے، گفتگو کا وہی لب و لہجہ، وہی ڈھنگ، وہی اسلوب، وہی طریقہ ہوتا تھا، کوئی بھی آئے۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے بہت متاثر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ گفتگو کا جو یہ معیار اپنایا تھا، اس کے شر سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے غیبت کی، جبکہ غیبت شریعت میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی برائی کو حضرت عائشہ سے بیان کی تو کیا یہ غیبت ہوئی؟ میرے بھائیو و دوستو، علماء نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ غیبت کی کچھ جائز شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اگر کوئی بدترین آدمی ہے، لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی کو لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سماج کا بدترین آدمی ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے کسی آدمی کے
صاحب اخلاق ہونے کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اس کا اپنے غلاموں کے ساتھ، اس کا اپنے تحت کام کرنے والوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ آیا جو دوست اس کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ الگ ہے، جو اس کے ہاں کام کرتے ورکرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا معیار کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا کبھی میں نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے، اللہ میں تجھ سے خیر کے کرنے، برائی کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تو میرے دل میں مسکینوں کی، غریبوں کی، ناداروں کی محبت ڈال دے۔ مدینہ کے معاشرے کے ایک صحابی جن کو تاریخ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، غریب تھے، نادار تھے، دیہاتی تھے، بد شکل تھے، ان کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے اور دل سے محبت کرتے تھے، محبت کے آخری اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ جب بھی مدینہ کے دیہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترکاری وغیرہ جو دیہات میں ہوا کرتا تھا اس کو لاتے تھے، اور اللہ کے نبی ان کو شہر کی چیزوں دے کر کے رخصت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی مارکیٹ میں سامان بیچتے ہوئے دیکھا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے، کیا کوئی اعلیٰ اور عہدے اور منصب پر فائز ہونے والا شخص اس طرح کا رویہ اپنا سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر سے چھپ کر کے ان کے پیچھے سے آئے، ان کی آنکھ کو بند کر دیا اور کہا، بتاؤ کون؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بد شکل ہیں، دیہاتی ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر کو پیچھے سے ان کی آنکھ بند کر کے پوچھتے ہیں، ظاہر بتاؤ کون ہے؟ حضرت ظاہر پہلے اچنبے میں ہوتے ہیں کون ہے، لیکن جب ان کے دل میں احساس ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ٹھنڈک جو میرے سینے، جو میرے پیٹھ سے ٹکرا رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات نہیں ہو سکتی ہے، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر ان کے پیٹھ سے لمس کرتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کرتے رہیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ حضرت ظاہر کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں ہی ہوں، مارکیٹ میں سامان بیچنے آئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا، میں یشتری من العبد، اس غلام کو، اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے حضرت ظاہر کی قیمت لگا دی۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول بیٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں قیمتی نہیں ہوں، میں کوئی قیمتی اثاثہ نہیں ہوں کہ مارکیٹ میں میری بولی لگے اور لوگ اپنے قیمتی اثاثے سے مجھ کو خرید لیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر کے لیے جو جملہ کہا، وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ، لیکن اے ظاہر تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، تمہاری اہمیت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں تمہاری اہمیت ہو نہ ہو، تمہارے رتبے ہو نہ ہو، دنیا والے تم کو اہم مقام دیں نہ دیں، دنیا والے تم کو اعلیٰ نگاہ سے، اچھی نگاہ سے دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن اللہ کے یہاں تم بہت قیمتی ہو، تمہارے ایمان کی جو دولت ہے اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تھی دین میں اخلاق حسنہ کی اہمیت کہ انسان کو کتنا بلند اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ روزے اور نماز کر لینے سے، زکوٰۃ دے دینے سے جنت نہیں مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے رتبے ذکر کیے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، معمولی نیکی سے کلمہ توحید کا پڑھنے والا جنت میں چلے جاتا ہے، معمولی گناہ کرنے سے، روزے اور نماز کی
عبادتیں کرنے والی عورت جہنم میں چلی جاتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ دشمنوں کے اندر اگر موجود ہیں تو ان کے درمیان ہم ثابت کریں کہ ہم کس نبی کو امتی ہیں، جس کو دنیا ہیومینٹی کا سب سے بڑا انسان کہتی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے انسانیت کو لاگو کرو، لیکن اگر انسانیت کو تلاش کیا جائے تو اسلام کے علاوہ کہیں انسانیت نہیں ملتی ہے۔ ہیومینٹی، انسانیت اگر کہیں ملتی ہے تو دین اسلام میں ملتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاق کو اپنائیں، صاحب اخلاق بنیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق حسنہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے اس کو اپنانے کی جد و جہد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب اخلاق بنائے، اور جو فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے ان کو اپنانے والا، ان کو پانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔